السلام علیکم میرے دوستوں آپ کو دوست نثار جوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں تھوڑے ٹوٹے ہنسنے والے، کھیلنے والے، انجوائے کرنے والے ٹوٹے. یوتھیوں کی ایک چھیڑ بن گئی ہے. یوتھیوں کو دو چیزیں دکھا دیں، آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اپنی اصل خسرت پہ آ جاتے ہیں، اپنی مدر ٹنگ پہ آ جاتے ہیں، گالی گلوچ والی پہ. ایک تو ان کو گھڑی دکھا دیں، بس اتنا کافی ہے. صرف گھڑی دکھا دیں ان کو، بس ایسے کر دیں، پھر یوتھیوں کو اچھا دیکھیں. کئی دفعہ اتنا جذباتی ہوتے ہیں کہ خود ایک دوسرے کو دندیاں کاٹنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں. بھونکنا تو خیر ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے نا، بھونکنے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں وہ، لیکن گھڑی دکھاتے تو کاٹنے لگ جاتے ہیں. آج کل ایک نئی چیز آ گئی ہے، وہ کیا؟ یہ دیکھیں، مریم نواز نے وردی پہن لی پولیس کی، ایک علامتی سی وردی، اس کے اوپر کوئی بیجز، کوئی اسٹار سٹون نہیں تھے. یوتھیوں کی، جس کو کہتے ہیں نا آسان لفظوں میں ماں مر گئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات. سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے، انہوں نے تو اس پاکستان کو بنانا تھا سری لنکا، انہوں نے تو پاکستان کو بنانا تھا بینکرپٹ، انہوں نے تو پاکستان کے کرنے تھے 3 ٹکڑے، انہوں نے تو اکانومی کر دی تھی فنا. اس اکانومی کے بدلے انہوں نے تو سودے بازی کی ہوئی تھی، ایٹم بم دینا تھا. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کہ خواب تھے ان کے، وہ چکرا چور ہو رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ وہ جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو. سب سے پہلے جو اس وقت نام آ رہا ہے نا ملک میں، وہ ٹو بی آنسٹ، بالکل ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت کام کرنے میں سب سے زیادہ جو نام آ رہا ہے وہ مریم نواز کا آ رہا ہے. مریم نواز جو ہے وہ ریسٹ نہیں کر رہی، وہ کام کر رہی ہے. اور یوتھیوں کا اصل علاج اس نے ڈھونڈا ہے، سرجن بن گئی ہے یوتھیوں کی. یوتھیوں کو بھونکنے کا کوئی بھی جواب نہ دیں، وہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں. جیسے ٹھیک کر رہے ہیں میاں نواز شریف نے کبھی اس کو جواب نہیں دیا، ہمارے ادارے بھی اس کو جواب نہیں دے رہے. کتے جب بھونکتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے بھونکنے لگ جاتے ہیں. کتا کاٹے تو الٹا کتے کو کاٹا بھی نہیں جاتا، یہ یاد رکھے. یہ کتے بن چکے ہیں، ان کو نہ کاٹے، بس ان کے راستے بند کر دیں. ان کے راستے کون سے ہیں؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں، 3 ٹکڑے، سری لنکا، یہ سارے ان چیزوں کے راستے بند کر دیں. یہ خود ہی مر جائیں گے. یہ جراثیم ہے گندا، انتہائی غلیظ لوگ ہیں یہ اسی طرح مر جائیں گے. بہرحال چلتے ہیں اگلے ٹوٹے کی طرف. ہمارا اگلا ٹوٹا یہ ہے کہ اس عورت کو جانتے ہیں، یہ ہے ثانیہ ادروس ہو گئی ہے. آپ کو پتا درجات بلند ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کے. یہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے سرچ آپ خود کر لیں. سٹوریز کی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں گوگل آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آئی ٹی کا کیا بنا دیا، مشیر بنا کے رکھ لی پرائم منسٹر نے، سابقہ پرائم منسٹر نے. جو سابقہ پرائم منسٹر جو کہ ایک پیج نے بنایا تھا، عمران خان نامی ٹپوری جو آج کل جیل میں تھا، اس نے اپنی مشیرے خاص رکھ کے اس کو جناب آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ دیا. اور گوگل پاکستان میں آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا تقریریں جاری تھیں. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس نے کیا تھا وہ موجودہ پرائم منسٹر نے بھی کر دیا. وہی ہوتا، وہی سب کچھ. یہ اس وقت کیا ڈاکہ اس نے مارا کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ نکل گئی استعفیٰ دے کر، ریزائن کر کے. بس ایک سوال آیا تھا کہ اس نے استعفیٰ کیوں دیا، اس کا جواب آج تک نہیں آیا. پرانی خبریں ایسی چلتی رہی ہیں. لیکن اب نئے پرانی جو وہ کیا تھی سگریٹ نئے پیکٹ پہ، نئے پرائم منسٹر نے بھی اس کو عہدہ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پس سے پشت مشینری وہی چلتی رہتی ہے. آگے سے بندوں کے، لوگوں کے چہرے بدلے جاتے ہیں. ملک فروخت کرنے والے ایک پیج کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی نام دے لیں، وہ نہیں، خاموش نہیں ہوتا. وہ کسی کو وزیر اعظم لے آئے، کسی کو کیا لے آئے. جب مشینری، اصل مشینری ہوتی ہے، وہ وہی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بندے چل رہے ہوتے ہیں جن کی یہ ثانیہ مدروس آئی ہے. یہ اسی کمیونٹی کا، اسی کمیونٹی کے پاس پاور ہے اس وقت. غور کیجیے، اگر تو آپ کو سمجھ آ جائے تو کافی نقصان سے بچ جائیں گے. لیکن امید نہیں ہے. حضرت امام حسین کا قول ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھی جتنا لیٹ اٹھو گے ظلم کے خلاف، اتنا آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. جتنا جلدی اٹھو گے کم نقصان میں آپ اپنا ہدف جو حاصل کر لیں گے. پر چلتے ہیں آگے. جی میرے دوستوں، بات چیت کے اگلے حصے میں بات اس ٹاپک پہ کریں گے کہ جو ہماری مسلح افواج کے جنرلز نے ایک پیج بنایا تھا. ایک پیج کے نتیجے میں جو ایک ٹپوری کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا، جو کہ آج کل جیل میں ہے. اور دنیا میں واحد ملک پاکستان بنا دیا اس بندے نے کہ جس کا قیدی، سزا یافتہ قیدی، اندر سے بیٹھ کے، جیل کے اندر سے، آرمی چیف سمیت، اس ملک کے آرمی چیف سمیت کسی پہ بھی الزام بتان لگا دے، گالیاں نکال دے، جو مرضی کہہ دے. اس کا مقصد یہ ہے جی کہ بات جہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ بیسی ہوتی تھی، بیسی محسوس بھی ہونے لگ گئی تھوڑی سی. جج صاحب جو اس کا کیس سن رہے ہیں، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے. ان کا آرڈر بڑا سن کے ہنسنے والا ہے. انہوں نے کہا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی عہدے کا کوئی نام لے کے کوئی بات نہیں کی جائے گی. بہت زیادہ ہنسی ہے. میں جج صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو جج صاحب، آپ کا کام انصاف میں یا کرنا ہے یا ایک مجرم کی منتیں کرنا ہے؟ یہ تو حکم نہیں، ایک منتیں آپ کر رہے ہیں. اگر نہیں کرنا تو جو پہلے کیا ہے اس کے آپ گواہ، آپ وٹنس آپ کے سامنے کیا ہے، اس کی کیا کاروائی کی ہے وہ بتائیں ہمیں. کہ بھی ایک مجرم جس کا آپ کیس سن رہے ہوں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کر دے، آرمی چیف پہ بتان لگا دے، وقت کے پرائم منسٹر پہ بتان لگا دے، ہر محکمے پہ، الیکشن کمیشن پہ لگا دے،
اس کی اپنی ذات کے علاوہ جو اس کے حوالی نہیں بنے، اس کو مانتے نہیں، اس کے علاوہ ہر بندے کو گالیاں نکالے، اور سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اس کے جو ٹرولر ہیں وہ پورے دنیا کو گالیاں نکالے، جو اس پہ ایمان نہیں لایا اس کو سب گالیاں نکالیں، تو آپ کے کان پہ جوں نہیں دیں گے. جب آپ کے ناک میں دم ہو جائے تو آپ یہ دیکھو کیسا آپ فیصلہ کر رہے ہیں، کیسا آپ حکم سنا رہے ہیں کہ جی اس کی وہ نہیں ہوگی، اپنا رپورٹنگ نہیں ہوگی. آپ تو ایسا ایک حکم جاری کر رہے ہیں جس کو اس کے فیور میں جائے گا، دنیا اس کو دکھائے گا وہ کہ یہ دیکھیں جی میرے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوتے رہے ہیں، میری رسائی بند کر دی گئی تھی. یہ جج صاحب نے آرڈر نہیں جاری کیا، یہ جج صاحب نے اس کی سپورٹ کی ہے، اور اس کو ایک اور لیٹر ایسا دیا ہے جو دنیا میں جا کے دکھائے، دنیا میں بھیجے. اس کے رابطے تو باہر سے اس کی ڈیٹیں ملی ہیں، انسانی حقوق فلانا ٹمکانا سب آپ لے کے آ جائیں اس کے اندر. تو جج صاحب اس سے بہتر ہے کہ آپ کیس سننے سے معذرت کر لیں. اور ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، اگر ان کو اپنا خیال نہیں ہے، اپنے عہدے کا بھی خیال نہیں، اپنی یونیفارم کا بھی خیال نہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی بس کر دیں آپ. کیونکہ ایک آپ کو چور کھڑا ہو کر للکارتا رہا ہے، کتنے مہینے للکارا ہے اس نے. اس کی بیوی، نام نہاد بیوی، جیلی بیوی، وہ کبھی آپ پہ کوئی الزام ٹھوک دیتی ہے، کبھی آپ پہ کچھ کر دیتی ہے، کبھی آپ رات کو اس کو اٹھ کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے چیک اپ ہو رہے ہیں، جام بچائے ہو جاتی ہے، چیک اپ کے بہانے جا کر شفا میں سارا دن رہتی ہے، وہاں پہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ باقی دنیا نے تو ہمیں مذاق بنایا ہوا ہے، لیکن ہم خود ان کو چانس دے رہے ہیں باقی دنیا کو کہ ہمارا اس طرح بھی مذاق بناؤ، اس طرح بھی ہمارا کرو، اس طرح بھی ہمیں ذلیل کرو. ایران، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، ایران کے اوپر جب بات ہوتی ہے نا تو لوگ کئی لوگ بڑے مشکل دیتے ہیں ہمارے. میں نے غور کیا ہے کہ ایران 11 سال کہ پتہ نہیں 11 سال سے بھی زیادہ عراق اور ایران کی جنگ رکھی، اور عراق کو کمزور کیا، پھر اس کو کھا پی لیا. اس طرح ایران نے بڑے کام کیے. اب میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں بڑی پوسٹر لگا رہے تھے، فلم میں جیسے بنتی ہے نا، فلم میں اس طرح سین بنا کے اسرائیل چھوڑتا ہے، ان سینوں کو لے کے، ان جو کلپس تھے، فلمی کلپ، وہ سارن بج رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، وہ اسرائیل خود چھوڑتا ہے. ہمارے لوگ اس کو پکڑ کے ایسے شیئر کرتے ہیں کہ کمال ہو گئی جی، یہ اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچ گیا. اس نے خود فلم چھوڑی ہوتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، جو ان کے اپنے لوگ جو ان کے خلاف شور کر رہے ہیں ان کو وہ دکھا سکے کہ ہم نے یک طرفہ جنگ نہیں لڑی، ہمارے اوپر بھی مقابلے ہو رہے تھے. وہ ساری فلمیں ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے وہ فلمیں اٹھاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کرتے ہیں. ہم وہ لگا کے دنیا میں یہ خود میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے فائٹ کر کے ہارے ہوئے ہیں، جبکہ نہتے فلسطینی. حماس کہاں سے ہے، کون ہے؟ اسرائیل نے ہو سکتا خود بنایا ہو. راکٹ حماس پھینکتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا، اور چڑھائی جو ہوتی ہے نا فلسطینی پہ ہوتی ہے. ایران صاحب نے 200 میزائل مارا ہے جی، 200 پتہ نہیں راکٹ مارا ہے، میزائل مارا ہے، ڈرون مارا ہے. فلمیں ہی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، ایک مچھر نہیں مرا. جبکہ اسرائیلی جو ایک چھینک مارتے ہیں فلسطینی کتنے سارے مر جاتے ہیں. یہ ایک سیٹ فائٹ چل رہی ہے، اور سیٹ فائٹ یہ لوگ جب بھی لڑتے ہیں سیٹ فائٹ کو لڑتے ہیں، دوسری فائٹ ان سے لڑی نہیں جاتی. دوسری فائٹ سے ڈرتے بھی بہت ہیں. بہرحال بے حسی پوری دنیا کے ہیڈ آف سٹیٹس بے حص ہو گئے. مسلمانوں کے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے سارے وہ خرید کے اپنے پپٹ کرا دیے گئے، وہ پپٹس کام کر رہے ہیں، اور سیٹ فائٹ چل رہی ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. کوئی بھی ہیڈ آف سٹیٹ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، کوئی کچھ بہانا لگا دے گا، کوئی کہے گا جب مذمت کرتے ہیں. بھائی بندہ مر جائے آپ مذمت کر رہے ہیں، بندے مری جا رہے ہیں مذمت کری جا رہے ہیں، کوئی شرم یا کسی کو رہ ہی نہیں گئی پوری دنیا میں. تو باری آئے گی، باری تو آئے گی، باری نہیں رکے گی. جس طرح آپ کی خاموشی ہے نا، بیٹ بکریاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، باری جیسے ادھر آپ کے سامنے عراق، اردن، شام، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی باری آ گئی، افغانستان کی باری آ گئی. آپ جو افغانستان پہ چڑھائی کرنے والے آئے تھے ان کے ساتھ تھے، جو بھی چڑھائی کرنے والے آتے ہیں اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب بھی آپ اسرائیل پہ چڑھائی کرنے والوں کے، فلسطین کے اوپر چڑھائی کرنے والوں کے ساتھ ہیں آپ. تو باری تو آئے گی. ایران نے چکر بھی لگانے شروع کر دی ہیں ماشاءاللہ، جس کے جدھر اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اس کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ ان کے لیے کام کرتا ہے جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں. بہرحال یہ فلسفے، یہ کہانیاں، یہ قصے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کو سمجھ آتے ہیں کسی کو نہیں آتے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ہم یہ نہیں کہتے ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہم بتا رہے ہیں جو انہوں نے آج تک کیا ہے. دوستو باتیں تو کرنے کو بہت ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. بہرحال کچھ ایسی رکاوٹیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے مختصر بات کرنی پڑتی ہے. کرتے رہیں گے گپ شپ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر. تو دو میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.